السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے اہم سورت سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورت کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کے بنیادی مضامین کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کا بہترین نمونہ۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہر مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، جو اس کی اہمیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ آئیے اس کی 7 آیات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا چاہیے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، جو مومن اور کافر سب پر مہربان ہے، اور رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جو خاص طور پر ایمان والوں پر بے حد رحم کرنے والی ہے۔ اس آیت سے ہم اپنے ہر عمل میں برکت اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ ان گنت جہانوں کا بنانے والا، پالنے والا اور ان کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں کائنات میں اپنی حیثیت یاد دلاتی ہے اور ہمیں اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی سکھاتی ہے۔ تیسری آیت الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پہلی آیت کے بعد یہاں پھر سے اللہ کی صفات رحمان اور رحیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تکرار میں ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت غصے یا جبر پر قائم نہیں ہے، بلکہ رحمت اور مہربانی پر قائم ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، لیکن ایک مہربان اور رحم کرنے والا رب۔ چوتھی آیت مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کا واحد مالک اور حاکم اللہ ہوگا۔ یہ آیت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پانچویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں بندہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے 4 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب بندہ یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات اور مشکلات میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا خالص ترین اقرار ہے جو شرک کی ہر شکل کو رد کرتا ہے۔ چھٹی آیت اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب بندہ اللہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ ہے سیدھے راستے کی رہنمائی۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ علم، عمل اور ایمان کا راستہ ہے۔ یہ سب سے قیمتی دعا ہے جو ایک انسان اپنے رب سے مانگ سکتا ہے۔ اور 7ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہاں سیدھے راستے کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ساتھ ہی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو جاننے کے باوجود اسے ٹھکرا دیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی جو گمراہ ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ دعا ہمیں ایک واضح منزل اور ایک واضح نصب العین فراہم کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکمل مکالمہ ہے،
اور اس کا ہر لفظ ہمیں اپنے مقصد حیات اور اپنے رب کے ساتھ ہمارے تعلق کی گہرائی کا احساس دلاتا ہے۔